کبھی کسی غریب آدمی سے ملاقات ہو تو پوچھنا کہ گھر کیسے چلاتا ہے، کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے، کس طریقے سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ اور جس کا کوئی نہیں ہوتا، جو یتیم ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہو تو اس سے بھی پوچھنا کہ بیٹے گھر کیسے چلاتے ہو، ہاں کیسے محنت کرتے ہو، کیسے مزدوری کر کے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہو۔ کبھی بیٹھا کرو ان لوگوں کے پاس۔ ایک بچہ تھا، وہ پڑھائی کرنے کے لیے جاتا تھا، اس کی ماں دوسرے کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، کام کرتی تھی، پیسے آتے تھے تو گھر چلتا تھا۔ کپڑے بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہو پاتے تھے، جو پیسے آتے تھے وہ کھانے خرچے میں نکل جاتے تھے، کپڑے نہیں بن پاتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی ماں۔ بیٹے کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، بیٹا اسکول پڑھنے جاتا تھا تو لیٹ آتا تھا پڑھ کے، اس کی ماں ڈانٹتی تھی۔ ایک بار بیٹا گیا تو لیٹ آیا تو ماں نے ڈانٹا، بیٹے ہم غریب لوگ ہیں، تو جلدی آیا کر، جلدی سے اپنا سبق یاد کر کے اور پھر صبح کو جایا کر، پھر جلدی آیا کر۔ میں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہوں، وہاں کام کرتی ہوں، وہاں سے آتی ہوں، گھر پہ کوئی نہیں رہتا، بیٹا جلدی سے آیا کر، دیر مت لگایا کر۔ اس کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن گیا، پھر لیٹ آیا، اس کی ماں نے پھر اسے سمجھایا۔ تیسرے دن گیا، پھر لیٹ آیا، اس کی ماں نے اسے مارا، کہا بیٹا تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو وہاں پر اس کے سر اس کو مارتے تھے، اس کے ماسٹر اس کو مارتے تھے کہ تو یہاں سے تو جلدی چلا جاتا ہے لیکن گھر تو کیوں دیر میں پہنچتا ہے۔ ادھر اس کی ماں بھی پریشان، ادھر اس کا ماسٹر بھی پریشان۔ ایک دن کیا ہوا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی، ماں نے اپنے بیٹے کو مارا۔ پڑوس میں ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں مار رہی ہے، آگے کہنے لگا کیوں مارتی ہو؟ اس کی ماں نے کہا دیکھو نا، ہماری ایک بھی بات نہیں سنتی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم دوسروں کے گھروں پہ برتن مانجتے ہیں، دوسرے کے گھروں پہ کام کرتے، کپڑے دھوتے ہیں تو ہمیں تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں، یہ جلدی گھر نہیں آتا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرا ایک ہی تو لال ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں اس کی فکر کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا مارو مت، چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن اس نے اس کا پیچھا کیا، وہ انسان جو دیکھ رہا تھا اس نے اس کا پیچھا کیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ بچہ لیٹ ہوتا کیوں ہے۔ وہ بچہ جب اسکول سے واپس آ رہا تھا تو وہ منڈی چلا گیا۔ منڈی جانے کے بعد سبزیاں ہوتی ہیں جو لوڈ ہوتی ہیں، سبزیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، کچھ سبزیاں لوڈ کرتے پر گر جاتی ہیں، وہ بچہ انہیں اٹھا رہا تھا۔ سبزیوں کو اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جگہ پر جمع کیا، ایک تھیلے میں اسے پیک کیا اور بازار نکل گیا۔ بازار میں اس نے ایک جگہ پر وہ ساری سبزیاں لگائیں اور وہ بیچنے لگا۔ اس نے ساری سبزیاں تھوڑی دیر میں بیچ دی، جو پیسے ملے اس نے رکھ لیے اور گھر چلا آیا۔ پھر دوسرے دن پڑھنے کے لیے گیا تو پھر اسی طریقے سے اس نے کیا، وہاں سے پڑھ کے آیا، وہ منڈی چلا گیا۔ منڈی میں اس نے وہی سبزیاں اسی طریقے سے اٹھائیں اور پھر وہ بازار چلا گیا بیچنے کے لیے۔ وہ پڑوسی اس کے گھر پہ آیا اور اس کی ماں سے کہنے لگا اے خاتون تم اپنے بیٹے کو مارتی تھی، آؤ دیکھو تو اس کے کارنامے کیا ہیں۔ اس کی ماں نے بھی اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ بازار جاتا ہے، سبزیاں بیچتا ہے اور سبزیاں بیچ کے پھر گھر آتا ہے، اسی لیے لیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، بیٹا اسکول گیا، اسکول کے بعد جب گھر آیا ماں نے اسے اپنے سینے سے چپٹا لیا، ماں نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا اور ماں نے کہا بیٹا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں سمجھتی تھی تو بچوں میں کھیلنے لگتا ہے، میں سمجھتی تھی پتہ نہیں کہاں لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو بازار میں سبزیاں بیچ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تجھے سبزیاں بیچتے تھے۔ بیٹا تو ایسا کیوں تو نے کیا؟ تو اپنی پڑھائی کے دوران ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے بیٹے نے کیا کہا تھا ماں آپ کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، ماں آپ کو اس حال میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرم آتی ہے۔ اوروں کی مائیں بہت شاندار کپڑے پہنتی ہیں، اوروں کی مائیں بہت اچھے سے رہتی ہیں ماں، لیکن تو میری ماں ہے، تجھے تو صحیح کپڑے بھی میسر نہیں ہوتے ماں، جو تو برتن مانج کر کماتی ہے نا، جو تو دوسروں کے کپڑے دھو کے کماتی ہے
जो तू दूसरों के घरों पे काम करके कमाती है माँ, उससे तो हम लोगों का खर्चा चलता है, लेकिन माँ तेरे ये पुराने कपड़े देखकर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मैं सब्जियां इसीलिए बेचता हूँ ताकि मैं तुझे नए कपड़े दिलवाऊं, ताकि मैं तुझे नए कपड़े खरीद के दिलवा सकूं, और तू नए कपड़े पहनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी माँ, इसलिए मैं ये करता हूँ। जरा देखे तो उसको कितना प्यार था अपनी माँ से। आज जरा हम भी अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। आज जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल देती है, ओल्ड हाउस छोड़ देती है, दर बदर भटकते रहते हैं माँ बाप। ना जाने कितने ऐसे केस देखे हैं कि जब औलाद जवान हुई तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई हमारी माँ भी है जो हमारे लिए तड़पा करती है, कोई फिक्र ही नहीं है कोई हमारा बाप है जो हमारे लिए तड़पा करता है, जिसने हमें बड़ा किया, जिसने जवान किया, जिसने हमारी हिफाजत की, जिसने दांतों से चबा चबा कर खाना खिलाया, जिसने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने कांधों पर बिठा के सैर कराई। आज हम उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं, कोई फिक्र नहीं है। मेरा सोचे तो सही, इस बच्चे से दर्स लेना चाहिए। कितना प्यार है उसे अपनी माँ से कि पढ़ाई करने जाता है और वापस जब आता है तो उठा उठा के मंडी से सब्जियां और वो बेच के आता है ताकि अपनी माँ के लिए अच्छे कपड़े बना दे। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये पैसों के भूखे नहीं होते हैं। जब इनकी जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, ये पैसों के भूखे नहीं होते हैं, ये तो बस प्यार के भूखे हुआ करते हैं। तुम बहुत मालदार हो, बहुत बड़े ओहदे पर हो, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को मत भूलना। ये तुम्हारी दौलत से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं। और ये आदमी तब समझता है जब बाप बनता है। जब लड़का बाप बन जाता है और लड़की माँ बन जाती है, तब इन्हें पता चलता है कि बच्चों का प्यार कैसा होता है, माँ बाप के लिए बच्चों की चाहत कैसी होती है। और याद रखो, अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालोगे, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से बाहर निकालेगी, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर तुम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालोगे तो कल तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद तुम्हें घर से बाहर निकालेगी। हाँ, शेख सादी फरमाते हैं, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी।